نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 113 سورہ یونس آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک انشاءاللہ۔ سورہ یونس میں ایمان اور توحید کے دلائل ملیں گے، شرک کی تردید کی گئی ہے، رسالت اور نبوت پر دلائل ہیں، اسی طرح آخرت پر دلائل ہیں، اور یہ سورت نبی کے نام پر ہے، حضرت یونس علیہ السلام، اور اس صورت میں ان کا اجمالی ذکر ملے گا، یعنی مختصر ذکر ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، اور اس کی کوئی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ تلکا یہ آیات ہیں، الکتاب الحکیم کتاب حکیم کی، یعنی حکمت والی کتاب کی۔ تلکا اسم اشارہ بعید ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہاں پر ذالک اسم اشارہ تھا اور وہ مذکر کا اشارہ ہے، تو کتاب چونکہ مذکر ہے اس لیے وہاں سورۃ البقرہ میں ذالک کا اسم اشارہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں چونکہ آیات کا ذکر ہے تو آیات مؤنث ہیں اس لیے اسم اشارہ مؤنث استعمال ہوا ہے، لیکن ذالک اور تلک دونوں ہی اسم اشارہ بعید ہیں، یعنی دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ہم نے سورۃ البقرہ کے ابتدائی آیات میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ قریب والی چیز کے لیے دور کا اشارہ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، یعنی حکمت والی کتاب کی۔ کتاب سے مراد یہاں پر قرآن ہے، اور اس سے مراد یہ سورت بھی ہو سکتی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کتاب کو حکیم کہا گیا، یعنی یہ کتاب محکم ہے، مضبوط اور پختہ ہے اور حکمت والی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تم پڑھنے جا رہے ہو وہ کتاب حکمت والی ہے۔ اکانا للناسی، کیا ہے لوگوں کے لیے۔ یہاں اکانا لفظ میں جو حمزہ آ رہا ہے بالکل شروع میں، یہ حمزہ استفہام انکاری ہے، یعنی سوالیہ انداز ہے لیکن اس میں انکار چھپا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اکانا للناسی، کیا ہے لوگوں کے لیے، اور یہاں پر الناس سے مراد اہل مکہ ہیں۔ عجباً، عجیب بات، عجباً یعنی ایسی حیرت جس کا سبب معلوم نہ ہو۔ ان اوحینا، یہ کہ وحی کی ہم نے، الی رجل، طرف ایک شخص کے، منہم، ان میں سے۔ کیا ان اہل مکہ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے، جو کہ لگنی نہیں چاہیے، کہ تم ہی میں سے ہم نے ایک شخص کو وحی کی ہے، تو اہل مکہ کو یہ بات عجیب کیوں لگ رہی ہے۔ ان انذر الناس، یہ کہ آپ خبردار کریں لوگوں کو۔ اب یہاں پر الناس سے مراد ابتدا میں تو اہل مکہ ہیں اور بعد میں قیامت تک آنے والے لوگ ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل مکہ کی اس حیرت پر کرٹیسائز کر رہے ہیں، نکیر کر رہے ہیں کہ ان کو جو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ انہی میں سے ایک شخص کو نبی بنایا گیا ہے، تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول، فرشتہ یا جن کو بنا دیتے تو حیرت کی بات ہوتی، اس لیے کہ انسان یا تو اسے دیکھ نہ پاتے، یا اگر دیکھ پاتے تو اس سے مانوس نہ ہوتے، کیونکہ انسان اپنے ہی جیسے انسان کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا فطرت اور عقل کے تقاضے کے مطابق تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
یہ عین فطرت پر مبنی معاملہ انسان کے ساتھ کیا تاکہ انسان کمفرٹیبلی انسان سے ہی ہدایت کا معاملہ سیکھ سکے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ اب آپ لوگوں کو خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے ہیں، وبشر الذین، اور بشارت دیں ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے قدم صدق، مرتبہ ہے سچائی کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ آپ مومنوں کو خوشخبری دیں کہ قیامت کے دن ان کے ایمان اور عمل صالح کا انہیں اچھا بدلہ ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہاں پر قدم صدقین کے جو الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب ہے بلند مقام، قدر و منزلت، اجر حسنہ، فضیلت بھی اس سے مراد ہے، اسی طرح سچائی اور بھلائی، اعمال صالحہ بھی مراد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے لوح محفوظ ہی میں سعادت لکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، مومنوں کو کل قیامت کے دن بہت آنرز دیے جائیں گے، ان کو بہترین اجر دیا جائے گا، بلند مرتبہ دیا جائے گا، اور اجر حسنہ دیا جائے گا، فضیلت اور سچائی اور بھلائی عطا کی جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو قدم صدیقن کا مطلب بلند مرتبہ، احسن، اور وہ اعمال صالحہ ہیں جو ایک مومن آگے بھیجتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی مرادیں میں نے بتائیں وہ سب یہاں آئیں گی۔ قول الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا، بے شک یہ یعنی پیغمبر، لساحر مبین، البتہ جادوگر ہے کھلا۔ بجائے پیغمبر کی بات کو سنتے الٹا ان کافروں نے پیغمبر کو جادوگر کہا، دلیل کے سامنے الزام تراشی کی۔ حالانکہ جادوگر اور نبی میں بہت فرق ہے۔ جادوگر نقصان دیتا ہے اور نبی نقصان سے نکالنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جادوگر کو اپنے استاد سے علم لینا ہوتا ہے اور نبی کو اللہ علم دیتا ہے۔ اسی طرح سے جادو ایک پیشہ ہے جبکہ نبوت پیشہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جادوگر کی شخصیت پرسرار ہوتی ہے اور نبی کی شخصیت پر اثر ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ جادوگر دولت کمانے کے لیے جادو کرتا ہے، اس کے برعکس نبی اپنے کام کا اجر نہیں مانگتا۔ لیکن پھر بھی یہ کافر انبیاء پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ کھلے جادوگر ہیں، یعنی واضح جادوگر ہیں۔ لیکن انبیاء ان کے اس الزامات کے سامنے کوئی جواب نہ دیتے۔ یہاں ٹھہر کر ہم اگر اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم پر کوئی الزام لگائے تو ہم سارے کام چھوڑ کر اس کی کلیریفیکیشن دینے بیٹھ جاتے ہیں، پیغام پہنچانے کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بے سوچے سمجھے کی جانے والی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے، جیسے کہ پیغمبروں نے بھی جواب نہیں دیا۔ یہ وقت کا ضیاع ہے، اسی طرح سے انرجیز کا بھی ضیاع ہے، طاقتوں کا بھی ضیاع ہے۔ تو اپنی طاقتوں کو ان فضول چیزوں میں ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ، بے شک رب تمہارا اللہ ہے، الذی، جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم پھر استوا، وہ مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی۔ یدبر کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے انجام سامنے رکھ کر کام کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مستوی ہوا عرش پر اور وہ تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع، نہیں کوئی سفارشی، الا مگر، من بعد اذنہ، اس کے اذن کے بعد، اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہاں اہل مکہ کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔
ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، وہ درگاہوں پر اور مزاروں پر جا کر نظر و نیاز کرتے ہیں اور یہی بات کہتے ہیں جو اہل مکہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا، ما من شفیع الا من بعد اذنی ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا۔ ذالکم میں کم ضمیر نہیں ہے، یہ اسم اشارہ کا ہی انداز ہے اور یہ انداز تعظیم کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، فاعبدوہ، پس عبادت کرو اس کی، پس عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اب یہاں معرفت الہی پر آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ نے اس کو پوری تدبیر کے ساتھ بنایا ہے، ہر چیز پلاننگ کے ساتھ کی گئی ہے۔ وہ تو ہر چیز کو کن کے ساتھ بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن ہمیں بھی اس نے تدبیر کرنا سکھایا ہے اپنی اس بات سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کن کہہ کر پیدا کر سکتے تھے، لیکن ہمیں سکھانا مقصود ہے کہ ہر کام کے لیے تدبیر بہت ضروری ہے۔ تو تدبیر کرنا سنت الہی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال تدبیر نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے کہ وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ خالق ہے اور مدبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی مخلوقات کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ہم قرآن پاک میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے، نئے سرے سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی کسی چیز کو عدم محض سے وجود بخشا، یعنی آؤٹ آف نتھنگ کسی چیز کو بنانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر کسی چیز کے بھی چیزوں کو بنایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بدیع بھی ہے، یعنی کسی چیز کو عدم محض سے وجود بخشنے والا، یعنی آؤٹ آف نتھنگ بنانے والا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، کسی چیز سے کوئی دوسری چیز بنانا۔ پھر اسی طرح سے مدبر بھی ہے، تدبیر کرنے والا، یعنی اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق کائناتی نظام کی پلاننگ کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے ان اہل مکہ کو کہ اللہ ہی خالق کائنات ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مدبر ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یہ از خود وجود میں نہیں آئی ہیں۔ پھر اپنے عرش پر جا کر مستوی ہوا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پوزیشن بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ اور پھر یہ بتایا کہ کائنات بنا کر وہ ایسے ہی بیٹھ نہیں گیا، بلکہ پورا انتظام چلا رہا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے یہاں آپ کو ذکر کیا کہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں، تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کل قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ بس یہ ہے اللہ تمہارا، اسی کی ہی عبادت کرو، کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ الیہ، اس کی طرف، اور یہاں پر الیہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جاری ہے، مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ الیہ، اس کی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً، سب کا۔ اب یہاں پر اس آیت میں عقیدہ آخرت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے۔ وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، حقاً، سچا، واپسی کا وعدہ سچا ہے۔ انہ، بے شک وہ، یبدأ الخلق، پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ لوٹائے گا اس کو۔ یعیدہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اعادہ کرنا، ریپیٹ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا اور پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، دوبارہ اس کو لوٹائے گا۔ کیوں لوٹائے گا؟ دوبارہ اٹھنے کا مقصد آگے بتایا جا رہا ہے، لیجزیہ، تاکہ بدلہ دے، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، بالقسط، ساتھ انصاف کے، یعنی جزا انصاف کے ساتھ ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا اعادہ کیوں کریں گے؟ ہمیں دوبارہ کل قیامت کے دن کیوں اٹھائیں گے؟
اس کا مقصد یہاں بتایا گیا تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے انصاف کے ساتھ. تو نیک اعمال کی جزا انصاف کے ساتھ ملے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تمہیں پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور دوبارہ پیدا کرنا یہ کام اس کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ آسان ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کام پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے، جب اسی کام کو دوبارہ کیا جائے تو وہ پہلی مرتبہ سے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ دوبارہ پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا گیا. تو ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور بالکل اسی طرح سے زندہ کرے گا جیسے اس نے پہلی بار زندہ کیا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا، لہم ان کے لیے شرابن پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی کا، وعذاب علیم اور عذاب ہے دردناک، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ یکفرون کفر کرتے. جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھولتے ہوئے پانی کا عذاب دے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب کی بھی ان کے لیے وعید ہے. اللہ کا انکار کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انکار کی وجہ سے ہی ان کفار کو یہ سزا دے گا. اللہ تعالیٰ سورہ النبا آیت نمبر 24 اور 25 میں فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، اور وہ اس میں یعنی جہنم میں کسی ٹھنڈک کا مزہ نہیں چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ کا. سورہ الکہف آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، بس اب کوئی اس پر ایمان لانا چاہتا ہے تو ایمان لے آئے، کوئی اس کا کفر کرنا چاہتا ہے تو کفر کرے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے اور وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، اور جب کبھی وہ وہاں پر پانی پلائے جائیں گے تو اس پانی کی گرمی سے چہروں کی کھال جھڑ جائے گی، اور وہ بہت ہی بری پینے کی چیز ہے اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. پھر اسی طرح سے سورۃ الرحمن آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ جہنم کے درمیان اور سخت گرم کھولتے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. تو جہاں ایمان والوں کو بہترین جزا دی جائے گی وہاں کفار کو برے انجام سے دوچار کیا جائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے جعل الشمس بنایا سورج کو. اب یہاں اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی قدرت کی شاہد ہے. هو الذی جعل الشمس، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو، ضیاءً روشن. ضیاءً کا لفظ ضاد واو حمزہ سے ہے. تیز روشنی کو کہتے ہیں جس میں تپش، سرخی اور حرارت ہو. والقمر، اور چاند کو، نوراً چمکنے والا. نوراً وہ روشنی جس میں تپش، سرخی اور حرارت نہ ہو. چاند چونکہ سورج سے روشنی لے رہا ہوتا ہے اس لیے اس کی روشنی کو نوراً کہا گیا اور سورج کی روشنی کو ضیاءً کہا گیا. هو الذی جعل الشمس ضیاءً والقمر نورا وقدرہ، اور مقرر کی اس کی منازل منزلیں، یعنی اس چاند کی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منزلیں طے کی. یہ 30 منزلیں ہوتی ہیں یا پھر 29. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین، گنتی سالوں کی. قمری کیلنڈر چونکہ اسلامی کیلنڈر کا بھی کام دیتا ہے اور اس سے مسلمان اپنی دیگر عبادتوں اور دیگر معاملات کا تعین کرتے ہیں، جیسے کہ
حج جیسے کہ رمضان کے روزے، اسی طرح سے عیدیں وغیرہ، رضاعت اور عدت وغیرہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب بھی. چونکہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کا حساب کتاب قمری کیلنڈر سے رکھیں گے. جیسے کہ زکوٰۃ کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ایک پرٹیکولر اور سرٹن اماؤنٹ آپ کے پاس ایک قمری سال تک موجود ہے اور وہ آپ کو صاحب نصاب بناتی ہے، تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. تو قمری کیلنڈر کے حساب سے ہی پھر یہ تمام معاملات متعین کیے جاتے ہیں. ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک، اس کو، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے. جب ان چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا تو پھر انسان کو کیسے بے مقصد بنایا جا سکتا ہے؟ اور ہم سب کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی رضا کو پائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان مخلوقات کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مخلوقوں کو بھی حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، حقیقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. کوئی بھی چیز عبث پیدا نہیں کی گئی، بیکار نہیں پیدا کی گئی، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان حکمت اور مصلحت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یفصل، کھول کھول کر بیان کرتا ہے، الآیاتی، آیات کو، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. علم رکھنے والی قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور یہاں پر علم سے مراد اللہ کی نشانیوں کا علم ہے، اللہ کی آیات کا علم ہے، اور مقصد زندگی کا علم ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی اختلافی، بے شک آگے پیچھے آنے جانے میں، اللیلی، رات، والنہاری، اور دن کے، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، وما خلق اللہ، اور جو پیدا کیا اللہ نے، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں. تو رات کے اور دن کے بدلنے میں یا آگے پیچھے آنے جانے میں، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمین میں، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. ایمان اور تقوی والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. آسمانوں کی مخلوق سے مراد یہاں پر ملائکہ ہیں، اور زمین کی مخلوق تو بہت ساری ہے، انسان، حیوان، نباتات، جمادات وغیرہ. تو جس طرح سے رات اور دن میں اختلاف ہے، ایک اندھیری ہے یعنی رات اندھیری ہے اور دن روشن ہے، بالکل اسی طرح سے ایمان اور کفر بھی برابر نہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھا جائے تو پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ سے بھی فہم لیا جا سکتا ہے. اس میں پہلی بات تو کیا ہے کہ ایمان اور کفر برابر نہیں ہے، جس طرح سے دن اور رات برابر نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے جنت اور دوزخ بھی برابر نہیں ہے، اور مومن اور کافر کا انجام بھی برابر نہیں ہے. اور اگر ہم ایک فہم یہ بھی لیں کہ تدبیر کے ساتھ کام کرنا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیے کہ رات دن سے پہلے اور دن رات سے پہلے نہیں آتی، یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پلاننگ کی ہے اس پلاننگ کو پوری طرح سے فالو کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان میں بھی بہت نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے. پیچھے بات آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم والوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اب یہاں بات آ رہی ہے کہ تقوی والوں کے لیے ہی ان تخلیقات میں نشانیاں ہیں. جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پاتے ہیں.